السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال تبارک وتعالی اولئک هم الراشدون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگان دین، عزیز دوستو، دینی بھائیو، خواتین بھی ہیں، خواتین اسلام، یہ ایک سعادت کا موقع ہے کہ مجھ جیسی ناچیز کو اس اہم عنوان پر آپ حضرات سما خراشی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بٹھائے ہیں اسٹیج پر۔ اس زمانے میں دو تین چیزیں اس موضوع سے متعلق بہت ہی اہم ہیں۔ ایک ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اور بتلایا ہے اس کو ویسے ہی برقرار رکھنا۔ دوسری چیز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معیار حق ہونا۔ تیسری چیز ہے صحابہ میں افضلیت کا معیار سمجھنا۔ اور چوتھی چیز ہے صحابہ کرام میں ہونے والے تاریخی واقعات اور روایات کے حوالے سے جو مباحث ہے، جو مضامین ہیں، ان میں جو اعتدال کا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا۔ اور یہ لمبے مباحث ہے، مضمون لمبا ہے، اور یہ وہ بحثیں ہیں اور مضامین ہیں جن پر بڑے بڑے ادباء اور بڑے بڑے مفکرین ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محض فضیلت کا نہیں ہے، مسئلہ دین اور اسلام کا بھی ہے، دین اور ایمان کا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بھی ہے۔ جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے گا وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ جو صحابہ کرام پر اعتراض کر رہا ہے وہ گویا دین اسلام پہ کے جو معمار ہیں، جن سے اسلام پھیلا ہے، ان پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو نزاکت والا پہلو ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، مسئلہ دین و اسلام کا ہے، مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے تعلیمات کا ہم تک ہے، جو سلسلہ ہے اس سلسلہ اور کڑی سے متعلق ہے۔ صاحب ایمان ہونے کے اعتبار سے، صاحب دین ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب کی زندگی گزارے، آخرت والی بھی اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار حق تعالی شانہ نے عقائد سے جوڑا ہے، ایمانیات سے جوڑا ہے، دل کی درستگی سے جوڑا ہے، پاکیزگی کے ساتھ میں جوڑا ہے۔ تو جو اسلام کے معمار ہیں، اسلام کے اولین اور سابقین لوگ ہیں، ان سے رشتہ ہر مسلمان کا ویسے ہی مضبوط ہونا چاہیے جس طریقے سے ایک سچے اور پکے مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سب کے لیے
موجود ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ تابعین نے، اولیاء اللہ نے، ہر دور کے لوگوں نے اس کو کر کے بتایا بھی ہے کہ صحابہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، ان سے رشتے کا کیا مطلب ہے، ان سے تعلق اور نسبت کا کیا مطلب ہے، ان کو معیار حق ماننے کا کیا مطلب ہے، اور کس طریقے سے ان سے اپنا تعلق قائم رکھا جائے اور لوگوں کو اس کا پیغام دیا جاتا رہے۔ میرے محترم بزرگوں، باتیں آئندہ ہم بڑوں سے بھی سنیں گے، مختصراً جو باتیں عرض کی جا سکتی ہے اور اشارات کی شکل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ صحابہ کرام اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز چن کر کے عطا فرمائی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے منتخب فرما کر کے عطا کی گئی ہے۔ آپ کا زمانہ بھی منتخب ہے، آپ کا شہر بھی منتخب ہے، آپ کا خاندان بھی منتخب ہے، آپ کا دور بھی منتخب ہے، آپ کا شہر، آپ کا قریہ، آپ کا اسٹیٹ، آپ کا ملک، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے انتخاب کے ساتھ منتخب کر کے چن کر کے اصطفائیت کی صفت کے ساتھ میں چن کر کے رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کے جو اطراف ہیں، ماحول کے جو اطراف کے لوگ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر کے ہی رکھے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ اس میں کوئی آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے اس درجے کو اب نہیں پہنچ سکتا ہے کہ میں صحابی بن جاؤں۔ جس طریقے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، صحابیت کا دروازہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی نئے نبی تو آئیں گے نہیں، تو کوئی نئے صحابی بھی نہیں بنیں گے۔ صحابیت کا دور بھی نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، نبوت کے دروازے کے ساتھ۔ نبوت تو جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت، لیکن اب کوئی صحابی بن نہیں سکتا ہے، کیوں؟ یہ ایک مقام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا اپنی طرف سے چن کر کے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتخاب ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں بولنے کے وقت میں کہ بھئی ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تو اچھا تھا، لیکن ہمارے اپنے احوال کے اعتبار سے دل کی گہرائیوں میں جا کر کے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ لفظ بولے جانے کے بھی قابل ہے؟ ہم جیسے منافقانہ رویے والے اگر اس موقع پر ہوتے، امتحان ہوتا، تو کدھر جاتے، رخ کدھر ہو جاتا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو منتخب فرمایا تھا، چن لیا تھا۔ ہم جیسے دلوں والے، کمزور ایمان والے، کمزور اعمال والے، کمزور افعال والے، کمزور کردار والے، ہمارا ان کا وہ زمانے کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے اچھی چیز ہے کہ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، طرف ہونا، درد رکھنا، احساس ہونا، یہ فضیلت والی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ جملے بولنا بڑی بات ہے کہ ہم اگر ہوتے تو ہمارے لیے ایسا ہو جاتا، ہم ایسا کر کے دکھاتے، جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اس غلطی سے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ایک مقام ہے، وہ مقام بندہ محنت کر کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جیسے ولایت کے مقام کو بزرگان دین سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ جس مقام کو چاہے صدیقیت کے مقام تک ہم پہنچ سکتے ہیں، محنت کر کے، ریاضتیں کر کے، مجاہدات کر کے، اور اعمال کے ذریعے سے، افعال اور کردار کے ذریعے سے انتہائی درجے کی ولایت کے مقام کو بندہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ادنا سے ادنا کوئی ادنا درجے کا صحابی تو ہے نہیں، لیکن صحابہ کرام میں بھی کسی بھی صحابی کے کسی بھی لیول کو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا ہے، صحابیت ختم ہو چکی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کردہ ایک چیز ہے جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایسا میدان ہے جس میدان کے اندر انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ اسلام کی خاطر محنتیں کہہ لیجئے، ان جیسی محنتیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ مظالم سہنا اس زمانے میں بہت ہی محال ہو چکا ہے، وہ عبادتیں اور ریاضتیں وہ بھی مشکل ہو چکی ہیں۔
بھائی صحابہ جیسے مظالم کہاں سہے جا سکتے ہیں؟ ایک کسی کی پیٹھ ہی غائب ہے، پوری چمڑی غائب ہے، کوئی جو ہے دین کے صرف ایک جملہ کہہ دے، صرف ایک جملہ کہہ دے کہ میں محمد کے دین پر نہیں ہوں، یا یوں کہہ دے کہ میں سب کو مانتا ہوں، یا یوں کہنا بھی چھوڑ دے اللہ احد، تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ایک جملہ بھی نہیں ہوگا، کوئی جملہ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے اسلام کے بارے میں، کلمے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ احد کے بارے میں۔ اسلام کی خاطر قربانیاں، اپنی پیٹیں ختم کر لی، اپنی جانوں کی قربانیاں عطا فرمائی۔ خواتین میں سے سب سے پہلی خاتون شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام میں سب سے پہلا جنہوں نے خون عطا کیا ہے، اسلام کی قربانی میں حصہ لیا ہے، وہ خاتون کا لگا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اسلامی دور کا جو ابتدائی زمانہ تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طریقے سے ان پر مظالم ہوتے تھے۔ اور یہ تو غلام لوگ تھے، امراء پر بھی، بڑے رئیسوں پر بھی، اور اس زمانے میں معتبر لوگ جو سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ بھی جو ظلم و ستم ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے، رئیس خاندان سے تھے، قریش خاندان سے تعلق ہے، اس کے باوجود جب اسلام قبول کیے تو ان کے خاندان والوں نے ان کو بوریوں میں لپٹ دیا اور نیچے سے آگ لگا کر کے دھواں جاری کر دیا کہ دھواں دم گھٹ کر کے ان کا مر جائے۔ یہ مظالم انہوں نے اسلام کی خاطر سہے ہیں۔ تو ظلم کا سہنا، ستم کا سہنا اور قربانیوں کا دینا، صحابہ کرام جیسی محنتیں جو ہوئی ہیں میرے محترم بزرگوں، وہ عظیم نعمتیں اور عظیم قربانیاں، عظیم مجاہدے ہیں جس کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ان کی جیسی ریاضتیں، ان کی جیسی عبادتیں وہ اب دور کہاں رہا کہ ایک ایک رکعت کے اندر 10 پارے پڑھنے کا معمول۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک تابعی گئے ان کے پاس میں اور نماز ادا کرنے لگے، وہ رکوع کی حالت میں تھے، تو رکوع میں ان کا سورہ بقرہ بھی ہوا، سورہ آل عمران بھی ہوا، سورہ نساء بھی ہوا، وہ تھک کے رکعت مکمل کر لیے، وہ رکوع میں ہی تھے۔ تابعی جانے والے سورہ نساء مکمل کر دیے، 5 پارے ختم ہو گئے، لیکن رکوع ان کا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ شروع میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ الا او قلیلا او کما قال۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے شروع میں جب نازل فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑے رہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مورخین فرماتے ہیں 1 سال تک رات بھر سوئے نہیں۔ محنت اور ریاضت کا یہ درجہ رہا، ان کی تربیت ہو رہی تھی، اسلام کی خاطر قربانیاں لی جا رہی تھی، مزاج بنایا جا رہا تھا، اسلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، آگے کی زمین ہموار کی جا رہی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے یہ مجاہدات دیکھے، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا کم کر لو، آدھی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس میں سے اور کچھ کم کر لو۔ پھر صحابہ کرام کو آخر میں جو آیتیں ہیں سورہ مزمل کی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ 1/3 رات تو کم از کم کھڑا رہو۔ قرآن کا آخر حکم کیا ہے؟ 1/3 رات۔ تو یہ اگرچہ کہ مستحب ہے، لیکن تمام صحابہ کرام کا، تقریباً صحابہ کرام کا اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ ثلث اللیل قیام اللیل، 1/3 رات کو اللہ کے آگے کھڑے رہنا، مجاہدے والی زندگی۔ اور قرآن کتنا پڑھتے تھے صحابہ کرام نے؟ بعض نے آ کر کہا، یا رسول اللہ ہمیں ایک قرآن پڑھنے کی اجازت روزانہ دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ پر بھی رحم کرو، کم کر لو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ 20 پارے۔ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اور کم کر لو۔ پھر حضور نے ان کو کہا کہ 10 پڑھ لیا کرو۔ روزانہ کے معمول میں نماز کے اندر، قیام اللیل کے اندر حضور سے اجازت لے رہے ہیں، 30 پارے کی خواہش ہے، اور 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ سال بھر کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل زندگی بھر کا تھا کہ 10 پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نماز میں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ان کے مجاہدے ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی عبادتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں،
اسی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے ابر الناس قلوبا اعمقهم علما واقلهم تکلفا، سب سے نیک دل جو تھے وہ میرے صحابی، میرے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، گہرائی علم کی انتہائی درجے کو پہنچے ہوئی اور تکلفات سے بالکل خالی۔ ہم نے بارہا اپنے بزرگوں سے سنا ہے ایسے تکلفات سے خالی ہوتے تھے، دعوتیں دی جاتی تھی کہ بھائی آ جائیے میرے گھر پہ کھانا ہے، اس کے بعد میں لوگ جمع زیادہ ہو جاتے تھے تو جتنے لوگوں کو ملتا تھا کھا لیا کرتے تھے، جس کو نہیں ملتا تھا آرام سے چلے جاتے تھے، ختم ہو گیا کھانا ختم۔ دعوتیں ایسے ہی تھی، تکلفات سے خالی، اقلہم تکلفا، تکلف نہیں تھا ان کے پاس میں صحابہ کے مزاج میں۔ تو یہ مزاج تھا دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد کے لوگوں کو تیار کیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد کا جو اسلامی دور ہے، اسلامی تاریخ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصحاب رسول اور اس کے بعد خلفائے راشدین۔ دوسرے نمبر کی جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ خلافت کا مسئلہ ہے۔ خلافت میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک فضیلت علی ترتیب الخلافت ہے۔ خلیفہ جو سب سے پہلے ہیں وہ فضیلت میں سب سے پہلے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے۔ لہذا علی دا پہلا نمبر غلط ہے، علی دا چوتھا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کے اعتبار سے اول نمبر پر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہیں فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ عثمان علی خان جو نواب تھے اپنے زمانے کے، میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے، ان کا آخر میں تھوڑا سا رجحان ہو گیا تھا شیعت کی طرف، تفضیلی شیعہ بن رہے تھے، حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل سمجھتے تھے۔ تو شاعر نے ان کو کہا ہے کہ عثمان کا رتبہ ہے علی سے پہلے، خود اپنے ہی نام کو ذرا غور سے دیکھ۔ عثمان علی نام تھا نا، عثمان کا رتبہ ہے علی سے پہلے، خود اپنے ہی نام کو ذرا غور سے دیکھ۔ تو فضیلت علی منہاج الخلافت، علی ترتیب الخلافت، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے، ہم اسی کے مطابق رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ یقیناً اتنے بڑے صحابی ہیں، اور تمام بزرگان دین اور سلاسل کا جو رابطہ ہے حضرت علی تک جا کر پہنچتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم کو جو سبق سکھایا گیا ہے، جو عقیدہ بتایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے ہیں، حضرت عمر دوسرے نمبر پر ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اختلافات دور دور تک نہیں ملیں گے۔ بعض بزرگان دین کی بات عجیب عجیب خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ سنا رہے تھے حال ہی میں، حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایکٹیویٹی کے اعتبار سے، حرکت کے اعتبار سے زیادہ سرگرم نہیں رہتے تھے، لیکن ان کا رہنا ہی امت کے اندر ایسا تھا کہ پوری امت اجتماعیت کے ساتھ متفق تھی۔ ان کے جانے کے بعد اختلافات دیکھیے، تو بعض لوگ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بھی ویسے ہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، اجتماعیت بن رہی تھی، اتفاق پھیل رہا تھا۔ حضرت عمر، ان کی فضیلت، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے عمر ہوتے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا۔ وہ صلاحیتیں عمر کے اندر ہے کہ اللہ اگر نبی بنانا ہوتا تو عمر کو بناتے، لیکن نہیں بنائیں گے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، کتنا بڑا مقام ان کا ہے، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر میں نبیوں کی صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو حضور نے دوسری صاحبزادی پیش کی، دوسری کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اور ہوتی وہ بھی عثمان کے لیے حاضر کر دیتا۔ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام کون بھول سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا خیبر کا موقع ہے، سب لوگ جمع ہیں،
اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، مرحب کا مقام، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے بندے کو یہ علم عطا کروں گا، یہ جھنڈا عنایت کروں گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت جو ہے اس قلعے کو فتح کریں گے۔ اب اندازہ لگائیے صحابہ کرام میں کتنی بے چینی ہوگی، سب صحابہ کرام منتظر رات سے، کتنوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہوں گی، یہ ایک جھنڈا کس کو ملنے والا ہے، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ حضور بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ محبت کرتے ہیں ان سے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور فتح اس کے ہاتھ پر ہونے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دن آیا، طلوع فجر ہوئی، حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بیماری تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک نکالا، آنکھ کے اندر لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس آنکھ میں بیماری تھی اس میں زیادہ اچھا دکھنے لگا پہلی والی آنکھ سے، ایسا مقام۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا، اور حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کروں، جہاد؟ تو انہوں نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلعے کو فتح نہ کر دیں، لیکن اس کے لیے پہلے ایک ان کو دعوت دو، پہلے سمجھاؤ، سمجھانے کے بعد باقی کا پروسیس پورا کرو۔ تو میرے محترم بزرگو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اہل سنت والجماعت کے نزدیک راہ اعتدال یہی ہے کہ ہم کو جو بتایا گیا ہے کہ ہم صحابہ میں تمام صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، سب کی فضیلت کے ہم قائل ہیں۔ اہل بیت کے اندر دوسری ایک اہم موضوع جو ہے اہل بیت اطہار کا۔ اہل بیت میں، اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ اہل کے معنی والے، بیت کے معنی گھر، گھر والے۔ حضور کے گھر والے کون ہیں؟ تو بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ پنجا، پنجتن پاک، پانچ ہی جسم پاک ہے بولتے وہ لوگ، غلط نظریہ، غلط عقیدہ ہے۔ پانچ بھی پاک ہیں، پانچ بہت پاک ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن، حضرت حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ بھی پاک ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن ازواج مطہرات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گود کے اندر یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں وہ نازل ہوا ہے، قیامت تک پڑھا جانے والا قرآن، اللہ کا کلام، اتنی عزت اور عظمت والا کلام ان کی گودوں میں نازل ہوا۔ حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ کے گود میں ہوا کرتا تھا، وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ کتنے مقام والی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ مزاج والے ہو جاتے تھے، یاد کرنے لگ جاتے تھے، ان کے سہیلیوں کا تذکرہ فرماتے تھے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ فرماتے تھے۔ حضور کے لیے مال دینے میں بہت ہاتھ رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مالی اعتبار سے بالکل فارغ کر دیا تھا، مال لٹا دیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جان تو لٹی ہوئی تھی پہلے سے، مال بھی پورا لٹاتے تھے، کیونکہ مالدار عورت تھی، وہ رئیس خاتون تھی، مکے کی رئیس خاتونوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجارت بھی فرماتے تھے، وہ حضور کے لیے توشے، حضور کے لیے چیزیں، حضور کے لیے اسباب ساری مہیا کرتی تھی، فراخ دل بھی تھیں، صدقہ کرنے والی، مسکینوں کی رعایت کرنے والی، خیرات کرنے والی، فقراء کو دینے والی۔ حضور اس کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت زینب ہیں، زینب بنت خزیمہ ہیں، زینب بنت جحش ہیں، حضرت میمونہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، یہ سب ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ یہ سب میری اور آپ کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم و اموالہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین، آگے آیت کا ہے، من انفسہم و ازواجہم و ازواجہم امہاتہم۔ نبی لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کی ذاتوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ہماری اپنی ذات سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہونا ہے، اور رتبہ یہ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد کے جملے میں کہ نبی کی بیویاں ساری کی ساری امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ ہماری مائیں، ماں کا احترام، ماں کی عظمت، ان کا تقدس، ان کا لحاظ ہر آدمی کو ہونا چاہیے۔ ماں کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے،
ہماری مائیں کیسی ہیں، امت کی مائیں کیسی ہیں، امت کی ماؤں اور بہنوں کو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں کیسی رہی ہیں۔ بہشتی زیور کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں، صحابیات، تذکرہ صحابیات کے نام سے کتابیں موجود ہیں، پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے اندر جیسے ازواج مطہرات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت زینب ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ہی بیٹی کو ہم لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں، بلکہ لوگوں نے یاد رکھوایا ہے، یاد رکھوانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اور بھی ہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ اور بھی ہیں، حضرت محسن بھی ہیں، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ان کو بھی بھلا دیا گیا۔ حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہے، حضرت محسن بھی ہے، حضرت علی بھی ہیں۔ حضور کے خاندان میں اور دیگر اصحاب بھی آتے ہیں۔ حضرت حمزہ حضور کے خاندان میں اہل بیت میں آتے ہیں۔ ہاشمی خاندان سید خاندان ہونے کا مطلب اس سارے اہل بیت ہی کہلاتے ہیں۔ یہ سب کی عظمت کا قائل ہونا ہے، سب کا احترام کرنا ہے، سید ہونے کی نسبت کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس کے بہت بڑی چیزیں دنیا میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت حمزہ وہ بھی اسلام لانے والے چچا ہیں، حضرت عباس وہ بھی اسلام لانے والے چچا ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضور کے ازواج مطہرات وہ بھی شامل ہیں، حضور کی ذریت وہ بھی شامل ہیں۔ حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، طیب یا طاہر وہ بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت کا مطلب صرف 5 لوگ نہیں ہیں، اہل بیت میں پورا خاندان نبوت شامل ہے۔ سب کا احترام کرنا ہے، سب کی تاریخ پڑھنا ہے، سب کے اسباق، سب کی تعلیمات سے آشنا ہونا ہے اور اپنی نسلوں کو یہ بات باور کرانا ہے۔ دوسری اہم چیز میرے محترم بزرگوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ذریعے سے مزاج جو سکھایا ہے، وقت زیادہ لے رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مزاج جو رنگ دیا ہے امت کو صحابہ کرام کی شکل میں، اس رنگ کا لینا، اس رنگ کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ مزاج نبوت میں صدیقیت کا مرتبہ تو حضرت صدیق اکبر کا ہے کہ بات جیسی ہے فوراً مان لینا۔ حضور نے فرمایا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابو جہل بھاگتا ہوا آیا، کفار مکہ بھاگتے ہوئے آئے، یہ تمہیں پتہ ہے یہ کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک رات کے اندر جو ہے مکے سے جو ہے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آسمانوں پر جا کے آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ کون سی بات ہے، بیت المقدس ہی کی بات کر رہے ہو تم؟ میں تو ان کی وہ بات کو مانتا ہوں کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے لمحہ بھر میں ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، ان کے جانے کو کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے جانے کو مانتا ہوں، حضور اگر چلے گئے تو اس میں ماننا کیا مشکل ہے؟ ان کا خادم جب کئی مرتبہ آ سکتا ہے دن میں، تو مخدوم اگر نہ چلے جائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا کہ صدیقیت، ماننا، تسلیم کرنا، ایمان لانا، یقین رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج عادلانہ مزاج، انصاف والا مزاج، اگرچہ کہ رعب جلال والے بہت تھے، ایسا جلال تھا کہ اچھے اچھے لوگ کانپ جاتے تھے، لوگ بھی نہیں جنات بھی کانپتے تھے۔ جنات تو کیا، شیاطین راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا، بولے سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کسی کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لے، نہ دکھائی دینے والا، عمر آ رہا ہے ادھر سے نکلو، وہ دکھتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ عمر کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدلتا ہے۔ اور بعض انسانی شیطان بھی اپنے کو دیکھ کے بدل لیتے، وہ اپنی فضیلت کی بات ہے۔ ادھر سے انہوں آ رہے، ادھر ادھر ہو جاتے بعض لوگ، غیر مسلمہ، نان مسلم لوگ۔ اللہ کا فضل ہے، رعب ہے، حضرت عمر کا تھوڑا حصہ اپنے کو بھی مل جاتا، شیطان زیادہ غالب آ گیا سمجھو تو ادھر ہو جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت عادلانہ مزاج، اسلام کے اعمال پر اتنا سخت عمل کرتے تھے، ہم لوگ وہ چیز سمجھ نہیں سکتے۔ اپنے والد صاحب دامت برکاتہم سے سنا ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، مرتبہ بازار سے جا رہے تھے، کیا لا رہے ہیں؟ نگرانی کا بڑا اہتمام تھا، تو بولے کہ گھی ہے اور گوشت ہے۔ او، دو چیزیں لا رہے ہیں، دو چیزیں لانے پہ پکڑ ہو رہی ہے۔ کھانا ہے تو گھی سے کھا لیتے ہیں، گوشت کی کیا ضرورت تھی؟ یا گوشت لائے تو گھی کی کیا ضرورت تھی؟ صرف گوشت پہ اکتفا کرتے، اس پہ پکڑ فرمایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ جب خطبہ دیتے تھے تو بعض گننے والوں نے گنا ہے کہ ان کے پورے قمیص کے اوپر 17 پیوند تھے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ۔ آج کے خلیفہ کیا کر رہے اپنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فوٹو بنائے امریکہ میں، اس کو 500 ملین میں خریدے۔ اس وقت کے خلیفہ جا کے تماشا کر، اس وقت کے خلیفہ جا کے 500 ملین میں خریدے اس کو۔ کیا تعلق ہے ان کا؟ اسلام میں فوٹو کی اہمیت کیا ہے؟ حرام چیز ہے۔ پھر جا کے عیسیٰ علیہ السلام صحیح ہے نہیں ہے، ان کی ویسی صورت تھی نہیں تھی، الگ مسئلہ ہے، وہ توہین ہی ہے نبی کی تصویر بنانا پہلے تو جا کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ خرید لیے۔ 500 ملین ڈالر کی بات ہو رہی ہے، وہ 500 ملین ڈالر میں خریدے ہو۔ اسلامی تاریخ کے لوگوں کا یہاں تک زوال آ گیا امت کا۔ وہ بھی خلیفہ تھے جن کے کپڑوں کے اوپر 17 پیوند تھے۔ بیت المقدس جن کے ہاتھ پہ فتح ہو رہا ہے، یہودی کتنے سخت ہیں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، جن کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں نے قلعے کی چابیاں اسی بنیاد پہ ان کے حوالے کر دی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب آئے گا تو اسی شان کے ساتھ آئے گا جس شان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ شان کیا تھی؟ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جانے والے خادم دونوں چل رہے تھے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ تھوڑی دیر تو چلے گا، تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر تم بیٹھو گے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جس وقت قلعہ قریب آ رہا تھا، خادم کا نمبر بیٹھنے کا آ گیا سواری پر، وہ شرمندگی سے نیچے اترتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں نہیں، تیری باری ہے، بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کیفیت ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کا خلیفہ، وہ اپنے خادم کو سواری پر بٹھا کر کے لائے گا، اس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے چابیاں حوالے ہو گئی۔ ہم نے دیکھا ہے نشانیاں، وہ نشانیوں کی بنیاد پر تم کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی، عثمان کے ساتھ میں کیا ہے؟ عثمان غنی، غنی کا مطلب سیٹ، عثمان سیٹ۔ حضرت عثمان سیٹ جو اپنے ساتھ میں ملا ہوا نا، آج کے سیٹوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ویڈیو مت لو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب غالباً تبوک کا واقعہ ہے، سخت گرمی کے حالات ہیں، اور مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہوئی ہے خرچ کی، حضور نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ کوئی ہے جو ہیلپ کرے، مسلمانوں کی مدد کا وقت ہے بھائی، جمع کرو مال کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ اتنا میں دیتا ہوں۔ پھر حضور نے دیکھا کہ بس نہیں ہوگا یہ تو، پھر دوسری مرتبہ اعلان کیا، پھر اتنا ہی لا کے دیے، تیسری مرتبہ پھر اتنا ہی لا کے دیے۔ حضور اتنا خوش ہوئے، خوش ہو کر کے فرمانے لگے، عثمان میں آج تجھ سے اتنا راضی ہوں کہ اب کے بعد کبھی زندگی میں کچھ بھی عمل نہ کرے تو بھی اللہ تجھے بخش دے گا۔ اس طرح کا مفہوم روایت میں آتا ہے۔ اندازہ لگائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار، وقت ہوا جاتا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس میں۔ صحابہ کرام کا جو مزاج تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صوفیانہ مزاج، فیصلے کی خاص صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور تھا، علم میں بہت گہرے تھے، علم والا مزاج، فیصلے والا مزاج، عادلانہ مزاج۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوکانہ حضرت علی نہ ہوتے عمر بھی آج تباہ ہو جاتا، لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے اس مسئلے کے اندر تو عمر تو گیا تھا، علی نہ ہوتے اس مقام پر تو علی نہ ہوتے تو عمر تو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مرتبہ کی ارشادات ہیں، حضرت علی ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، یہ یوں نہیں ہے یوں ہے، ایسا کر لیجئے، ایسا فرما لیجئے۔
مسئلے بھی بتایا کرتے تھے، تصحیح بھی کیا کرتے تھے، فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، غالباً صحیح ہے معلوم نہیں یا ان لوگوں نے بنایا ہے، شیعوں نے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے قد میں چھوٹے تھے، علم کے اعتبار سے علم کے پہاڑ ہیں، فضیلت کے اعتبار سے مقام تک پہنچنے کی کوئی کوشش ہم میں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ علی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم میں سے تم درمیان میں لنا کا نون ہے، ہم سب مل کر کے لنا ہیں، یہ سب ہمارا مجموعہ ہے، تو نون جس طریقے سے چھوٹا ہوتا ہے تم ویسے دکھائی دے رہے ہو۔ حضرت علی نے فوراً جواب دیا، بڑے ظرف والے تھے، کہ نون ہٹا دو کیا بچے گا؟ لا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میں ہوں بلکہ ہم ہیں، اگر میں نہیں رہوں گا تو تم سب جائے گے۔ ظرافت والے تھے، عقل مند بہت تھے، ہوشیار بہت تھے، ذکی بہت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کے لمبے واقعات، لمبی تاریخ، ایک دور ہے جس کا ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے، بزرگان دین سے ہم کو سننا چاہیے، استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا مضمون جو تھوڑا سا مختصراً عرض کروں گا میں، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں دو چیزوں کا اگر آپ موضوع چھیڑیں گے تو آپ کو اختلاف ہوگا ہی ہوگا، یزید اور حضرت معاویہ۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یزید کو بھی مت چھیڑو، حضرت معاویہ کو بھی مت چھیڑو۔ کل پوچھ ہونے والی ہے کہ آپ پوچھ تو ہونے والی نہیں ہے، یہ یزید کیا تھا نہیں کیا تھا، صحیح کیا تھا غلط کیا تھا، کتنا کیا کتنا نہیں کیا، سب تاریخی روایات ہیں، حدیثوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صحیح روایتوں کے اندر۔ اگر وہ ظالم ہیں تو ظلم کا بدلہ تو ملے گا اس کو، اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یقیناً اس کے دور میں تو ہوئی ہے غلطی، اگر وہ چاہتا تو روک سکتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو اس نے پاور کا استعمال نہیں کیا، غلطی تو ہوئی ہے اس سے، ہم اس کو غلطی بھی مانتے ہیں۔ باقی یہ مسئلہ کہ حضرت حسین کے قتل کے اندر نعوذ باللہ اس کا کتنا ہاتھ تھا کتنا نہیں تھا، تاریخی روایات ہیں، خاموشی اختیار کرو، نہ پوچھ ہونے والی ہے نہ کچھ ہونے والا ہے، نہ لعنت اللہ بولو نہ رحمت اللہ بولو، وہیں جا کے مسئلہ اٹک رہا۔ یہ کچھ لوگ بول رہے لعنت اللہ، کچھ بول رہے روایتوں میں آیا ہے، بخاری کی روایت میں ہے، رحمت اللہ بھی بول سکتے ہیں اس کو۔ بھائی اگر رحمت اللہ بولیں گے تو بھی نہیں پوچھ ہونے والی ہے، لعنت اللہ بولیں گے تو بھی پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ یزید کے مسئلے کو ختم کر دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بارے میں امت کے اندر اس بارے میں بھی بڑی اختلافی شکلیں پائی جاتی ہیں، بعض بڑے بڑے اصحاب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے مفکرین سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ابھی ہمارے دور کے ایک عالم صاحب سے بھی ہوتے رہتی ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے درجے کا ولی، مشہور مقولہ ہے عمر بن عبدالعزیز رضی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کسی صحابی کے بھی گھوڑے کے بال کے برابر بھی جو اس کے اوپر گرد و غبار ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں جو صحابہ کرام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے وہ لوگ، اس جہاد کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اس صحابی کی فضیلت، وہ سب مل کر کے بھی ان کے گھوڑے کی گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے ساتھ وہ مقام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے ان کے ساتھ یوں کیا، ان کے ساتھ وہ کیا، حضرت علی کے ساتھ لڑائی ہوئی، یقیناً ہوئی ہے۔ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، درمیان میں لڑائی ہوئی اور اجتہادی غلطیاں ایک دوسرے کی ہوئی، حضرت علی کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت اور ہمارے بزرگان دین اسلاف کا یہ کہنا ہے برحق ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غلطی ہوئی، تو غلطی ہونے کی وجہ سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھٹ گئی؟ ہرگز نہیں گھٹ سکتی۔ صحابیت کا جو مقام ہے وہ جو پہلے تھا ویسے ہی باقی ہے۔ اولئک هم الراشدون جب ان کے بارے میں کہا گیا تو وہ راشدین میں داخل ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا گیا ان کے بارے میں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، وہ آج ان کا مرتبہ آج بھی باقی ہے۔ وہ مرتبے کو ہم کو سمجھنا ہے کہ صحابہ کے آپس میں ہونے والے اختلافات کو چھیڑنا نہیں ہے۔ بھائی چھیڑیں گے تو کیا ملے گا؟ اختلافات چھیڑیں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟
ہوا تھا کسی زمانے میں، کہنے والے نے یوں کہا، بڑے اللہ والے نے، کہ اس زمانے میں لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف میں لڑ کر کے اپنی تلواریں ختم کی ہیں، ہم اس زمانے میں اپنی زبانیں جو ہیں لڑ کر کے نہیں خراب کر سکتے۔ اپنی زبان چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں تو تلواریں بھی چلی ہیں، لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، تو ہم اپنے منہ کو کیوں خراب کریں؟ صحابیت کا جو مقام ہے، کسی بھی صحابی کا، ادنا درجے کے صحابی جو ہوتے ہیں ان کے بھی کسی کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ غلطی ہونے کے باوجود وہ لوگ رضی اللہ عنہم میں داخل ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم بھی نصیب فرمائے، صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، صحیح سمجھ والوں سے رشتہ اور تعلق بھی نصیب فرمائے۔ مسئلہ یہی ہے آج کل کہ علم بھی صحیح ملے، علم والے بھی صحیح ملے، دونوں میں بھی گڑبڑی چل رہی ہے۔ اگر کہیں لوگ صحیح ہے، آدمی صحیح ہے، تو اس کے پاس میں نالج غلط ہے، علم غلط ہے اس کے پاس میں، جو چاہے وہ بک دے رہا ہے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ہر تھوڑے دن میں ایک شوشہ، یہ صحابی کے خلاف، وہ صحابی کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف۔ علم نہیں ہو اس کے پاس میں، ہوگی اس کی نیت صحیح، وہ بولنا صحیح چاہتا ہوگا لیکن بول صحیح نہیں سک رہا ہے۔ کیوں؟ نہ کسی کا تربیت یافتہ ہے، نہ کسی سے صحیح علم حاصل کیا ہوا ہے، نہ صحیح معلومات اس کو حاصل ہیں۔ اس بنیاد پر میرے محترم بزرگوں، صحیح علم ملنا بھی نعمت ہے، صحیح علم والے ملنا بھی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔